الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ محرم، ماہ محترم محرم الحرام ایک ایسی فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت کا انکار کوئی مذہب نہیں کرتا اور اس کا احترام ہر مذہب کرتا ہے۔ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے اور چھوٹی سی بات پر کئی سال تک ان کی لڑائیاں رہتی تھی، قبائل کے قبائل تباہ ہو جاتے تھے، تو جب اشہر حرم 4 مہینے حرمت والے آتے تھے تو ان کی لڑائیاں رک جاتی تھی۔ اور ان میں جو ماہ محرم یعنی کہ احترام والا مہینہ ہے، اس کے اندر وہ سب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ محرم الحرام ایک ایسی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا یہودی مذہب بھی احترام کرتا ہے، عیسائی مذہب بھی احترام کرتا ہے، اور مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اور مشرکین اور غیر مسلم یعنی کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس کی تلاش کے لیے وہ اپنی آدھی زندگی کھپا دیتے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے، جب یہ اشہر حرم حرمت والے مہینے ہوتے تھے تو اگر وہ ان کا دشمن ان کے سامنے بھی کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے، کیوں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کے اندر جنگ حرام ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے اس کا احترام جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، محرم الحرام آج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ چہ جائے کہ اس محرم الحرام کی اور بھی تواریخ کے اندر یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی اس کی بڑی ایک تاریخ ہے۔ اس محرم الحرام کے اندر بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے ہیں، اور اس محرم الحرام کے اندر اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ کو اٹھائیں، اس کے اوراق کو ٹٹولیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کیا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا نوح نجی اللہ جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر 950 سال پتھر کھائے، ان کو قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو ان کی کشتی 6 ماہ کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ موحد پیغمبر، توحید کے بڑے یعنی کہ علم بردار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جب ان کو نمرود ظالم نے آگ کے جیغے میں ڈالا تو اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر تاریخ کا اتفاق دیکھیں کہ جب نمرود تباہ ہوا، برباد ہوا، اس کی موت آئی تو اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ محترم ناظرین، سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سر پر اللہ نے اعزاز نبوت، اللہ نے تاج نبوت جب ان کے سر پر سرفراز فرمایا تو اس وقت بھی یعنی کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر اتفاق دیکھیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی اور اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کیا تو اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ اسلام کے اندر محرم الحرام کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کا حکم دیا تو اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے اسلامی سال کی جو ہے تاریخ رکھی گئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یوں معلوم ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور پیکر عدل و انصاف، امام عدل و حریت، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو وہ بھی یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ تو محرم الحرام جو ہے وہ اپنی تواریخ سے بھرا پڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اس کو جانا جاتا ہے، بلکہ ہاں اس سے پہلے بھی یعنی کہ اس کے تاریخ کے دن جو ہے وہ لوگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائے، آپ نے پوچھا بھی یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، ہم اس وجہ سے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی ہم